جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ قصص کی آیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یا ممکنہ طور پر آخری جمعہ آپ کہہ لیجئے، جس میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اتنے روزے گزار دیے، اور تقریباً روزے اور نمازیں ہماری جو ماہ رمضان کی ہیں وہ گزر گئیں، تراویح کی نمازیں بھی گزر گئیں، تقریباً پارے بھی گزر گئے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں استطاعت اور صلاحیت دی کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کی عبادات کما حقہ بجا لانے کی کوشش کی۔ دعا کیجئے کہ باقی جو چند دن ہیں، روزے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ قصص کی آیت ہے۔ سورہ قصص قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 77 ہے۔ سورہ قصص کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور دنیا میں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ کبھی فراموش نہ کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسے رب نے تجھ پر احسان کیا۔ عام طور پر انسان دنیا میں اللہ نے کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا، مختلف الخیال لوگ ہیں، مختلف المذاہب لوگ ہیں، مختلف المشاغل ہیں، مختلف الزبان ہیں، اور مختلف القبائل ہیں۔ اللہ نے کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا، زبان میں، رنگت میں، چال چلن میں، اخلاقیات میں اور ظاہری حالات میں۔ کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے۔ ایک تو ہے غریب اور ایک ہے غربت کی سطح سے بھی نیچے۔ بعض تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور بعض ایسی امیری میں ہیں کہ ان کے کتے اتنا اچھا کھاتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہ عام طور پر وہ اتنا اچھا نہیں کھا سکتے۔ ان کے کتے اتنی اچھی زندگی میں اور عیش اور مستی میں رہتے ہیں کہ عام انسان ایسی عیش و مستی میں نہیں رہتے۔ تو یہ ہے نا، یہ تفاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یکسوئی نہیں رکھی ہے، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ اب جب غریب انسان کسی امیر شخص کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا دیا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امیر شخص ہے تو اس کے مزاج میں آخرت کا خوف بھی ہو، اس کا ذہن آخرت کا بنا ہو، جس کو کہتے ہیں اس کا مذہبی ذہن ہو، بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں مال آئے، جہاں دولت آئے، وہاں عیش اور مستی بھی آتی ہے۔ غریب انسان بہت سے کام اور بہت سے گناہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ نے غریب کو اس وجہ سے روکا ہوتا ہے کہ غریب اگر چاہے بھی تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ شراب کیسے پیے گا؟ جس کے پاس کھانے کے لیے، جس کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، وہ زنا کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ وہ کوٹھوں کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا؟ تو غربت کے حال میں غریب ہونے کا یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ غریب شخص کو اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے خود بخود روک دیتا ہے۔ اور جب انسان امیر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے، تو خرچ کرنے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے، خرچ کرنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ چاہیے۔ تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کا ذہن مذہبی نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر
تو پھر وہ اپنی دولت کوٹھوں میں اڑاتا ہے، شراب و شباب و کباب میں اڑاتا ہے، اسی طرح کے گناہ کے کاموں میں صرف کرتا ہے، جو عام طور پر آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جب ایک غریب شخص کسی امیر شخص کو اپنے پیسے یوں ہی برباد اڑاتا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ اگر چاہے تو آخرت کا بڑا سرمایہ جمع کر سکتا ہے، آخرت کا بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ آخرت کے لیے کچھ کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہی رہنا ہے، یہ رات بھر جاگتا ہے، عیاشیوں میں ہوتا ہے، دن بھر سوتا ہے، پھر دوستوں میں ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی الگ ہے، نہ اس کی زندگی میں اللہ کا نام ہے، نہ ذکر ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اب تو اکثر ایسی زندگی ہو گئی ہے، عیش پرستوں کی ایسی زندگی ہو گئی ہے۔ تو جب ایک غریب اور مسکین شخص جو مذہبی ذہن رکھنے والا ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ غریب جو ہے نا، اسلام میں غریب کو بڑی فوقیت دی گئی ہے اور اسلام میں غریب کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین پھیلانے والے اکثر و بیشتر غریب ہی ہوئے۔ اور صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا کہ اسلام غریب سے پھیلا ہے اور غریبوں میں ہی ختم ہوگا، فطوبى للغرباء، لہذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب اسلام پھیلا تو غریب لوگ پہلے آئے نا، وہی پھر بعد میں امیر لوگوں کی آمد ہوئی نا۔ پہلے جو غریب تھے، جو غلام تھے، وہی لوگ آتے رہے۔ تو اسلام غریبوں سے پھیلا اور غریبوں سے ہی پھیلا ہے۔ اسلام چلا بھی تو غریبوں سے اور پھیلا بھی غریبوں سے ہی۔ صحابہ کرام نے مرغن غذائیں کھا کر دین نہیں پھیلایا، بلکہ ستو کھا کر، کھجوریں کھا کر رومن امپائر سے مقابلہ کیا، روم سے مقابلہ کیا، فارس سے مقابلہ کیا، اور وہاں تک دین پھیلایا، اور وہاں تک اسلام کا جھنڈا گاڑا جہاں تک لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بکری چرانے والے، کھجوریں کھانے والے، ستو کھانے والے کہاں تک پہنچ گئے۔ تو غریبوں نے ہی اسلام پھیلایا، اور رسول اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی قیامت سے پہلے دین سمٹتا جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کے اپنے بل میں آ جاتا ہے، ویسے ہی دین سمٹتا جائے گا اور دین باقی رہ جائے گا غریبوں میں۔ فرمائے فطوبى للغرباء، لہذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کا آغاز بھی غریبوں سے ہوا، انجام بھی غریبوں سے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے درمیان میں بیٹھا فرماتے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکینوں میں، غریبوں میں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں مسکینوں کے درمیان میں بیٹھا کروں۔ آپ اکھڑو بیٹھے مسکینوں کے درمیان میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو جب غریب شخص جس کا ذہن بھی مذہبی ہوتا ہے، آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے، جب وہ کسی امیر شخص کو اس طرح اپنے پیسے برباد اڑاتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے یا اللہ تو نے اس کو اتنا دیا ہے لیکن آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ کاش میرے پاس اتنی رقم ہوتی، میں خوب آخرت کا گھر تلاش کرتا، میں خوب آخرت کے لیے کمائی کرتا، میں ان پیسوں سے مسجدیں بنا دیتا، میں ان پیسوں سے مدارس کا آغاز کرتا، مسجدیں اور مدارس چلانے کا انتظام و انصرام کرتا، مسافر خانے بنا دیتا، کنویں کھدوا دیتا، جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کے لیے پانی کا انتظام کرتا، مختلف فلاحی کام کرتا، غریبوں کے لیے امداد کا اہتمام کرتا، یتیم اور مسکین بچیاں جو پیسوں کی وجہ سے شادی سے رکی ہوئی ہیں ان کے لیے نکاح کا، شادی کا انتظام کرتا۔ وہ یہ سب کچھ سوچتا ہے اور سوچ کر پھر اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر آہ کر کے بیٹھ جاتا ہے میں سب کچھ کرتا ہے لیکن کیا کریں، رب نے جس کو دیا ہے اس کا ذہن نہیں ہے، اور میرا چونکہ ذہن ہے لیکن پھر میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو آہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کے ذہن دیے ہیں، الگ الگ طرح کی مزاج دیے ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ جب اس غریب کو بھی اس امیر کی طرح کر دے تو پھر اس کے بھی دن پھر جاتے ہیں، پھر اس کا بھی مزاج پھر جاتا ہے۔
وہ جب تک غریب تھا امیروں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے دیا میں مسافر خانے بناؤں گا، میں مسجدیں بناؤں گا، میں مدارس کا آغاز کروں گا، مدارس کا انتظام کروں گا، غریبوں کا خیال کروں گا۔ لیکن جب اللہ اس کے دن پھیر دے اور وہ بھی امیروں کی صفوں میں آ جائے تو جہاں مسجدیں بنانے کا وعدہ تھا اب وہاں وہ پلازے بنانے لگ جاتا ہے، جہاں غریبوں کو پالنے کا وعدہ تھا تو پھر وہ اپنے آپ کو پالنے لگ جاتا ہے، جہاں غریبوں کو کھلانے کی بات تھی تو پھر وہ شراب و شباب و کباب کی محفلوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے۔ یعنی اس کی بھی دنیا یکسر بدل جاتی ہے، جیسے ہی اس کی ظاہری دنیا بدلتی ہے اس کا مدنی سوچ بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے اس کا سوچ مذہبی تھا، اب اس کا بھی سوچ دنیاوی ہو جاتا ہے، اور یوں ہی پیسے والوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی دنیا دار ہو جاتا ہے۔ پہلے جب غریب تھا تو نمازوں کا اہتمام تھا، روزوں کا اہتمام تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، لیکن جب امیروں کی محفل میں گیا اور ان کی طرز زندگی کو دیکھا تو انہی کی طرح ہو گیا، اب وہ اپنا آپ بدل لیتا ہے۔ تو جب ایسا شخص ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی لگام ڈالتا ہے کہ اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اور اللہ فرما دیتا ہے اس سے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے زندگی میں یہ بتا دیتا ہے کہ اگر تمہاری دولت میری راہ میں خرچ نہ ہو تو تمہیں اپنے لیے بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر ایسا ہی شخص ہے، غریب شخص کو دیکھیے، اس کے پاس اگر دولت آئے وہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، لیکن امیروں کو دیکھیں اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ گن کے تھک جائے، لیکن سوائے سوکھی روٹی اور بریڈ کے اس کے پاس کچھ نصیب نہیں ہے، وہ اور کچھ نہیں کھا سکتا، سوائے بھنڈی کی بھجیا کے اسے کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ آلو کھانے ہیں اور یہ تورئی کی بھجیا کھانی ہے اور یہ بھنڈی کی بھجیا کھانی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مرغن غذائیں اور خوش ذائقہ اشیاء، دعوتوں کا اہتمام، ڈاکٹر نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اسی سے گزارا کرنا ہوگا، ورنہ کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی بھی آپ کا دوران خون بڑھ سکتا ہے، کبھی بھی حرکت قلب بند ہو سکتی ہے، آپ کو موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہی کرتا ہے نا، غریب کو دیکھیں کچھ مل جائے، تھوڑی سی رقم جمع ہو جائے، من کا کھا لیتا ہے، اور کھا کے ٹوٹی چارپائی پہ ایسے سوتا ہے جیسے بادشاہ سو رہا ہے، میٹھی نیند سوتا ہے۔ غریبوں کو ایسی نیند نہیں آتی، وہ ایک ایک رات میں دو دو تین تین نیند کی گولیاں لیتے ہیں، سلیپنگ پیس جسے کہتے ہیں، نیند کی گولیاں لیتے ہیں۔ وہ ایسی نشے کی گولی ہوتی ہے، ایک عام شخص کھا لے تو 24 گھنٹے تک سوتا رہے، لیکن نرم بستر میں ٹھنڈے کمرے میں انہیں نیند نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دولت تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے اندر سے برکت نکل گئی۔ اور برکت کیوں نکلی؟ جب اس نے دولت سے اپنے رب کا کام نہ کیا، دین کا کام نہ کیا، جب اس نے اپنی رقم کو آخرت کے لیے استعمال نہ کیا تو رب نے فرما دیا جب تمہاری رقم، جب تمہاری دولت میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے بھی یہ کوئی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بالآخر وہ یوں ہی روکھی سوکھی کھا کر، بہت کچھ ہونے کے باوجود روکھی سوکھی کھاتا ہوا بالآخر مر جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی اولاد پلٹ کر اس کی قبر پہ بھی نہیں آتی، اس کی اولاد دیکھنے بھی نہیں آتی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد تو لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو معلوم نہیں ہیں کہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے، ایک غلام تھا ترکی کا، بھی چلتے چلتے کو گفتگو یاد، ترکی کا ایک غلام تھا۔ جب ایک شخص جو وزیر اعظم تھا وہاں گیا تو اپنی خدمت کے لیے ترکی کا وہ غلام خرید کر لے آیا، چھوٹا سا لڑکا تھا، خرید کر لے آیا، ترکی سے غزنی لے آیا۔ وہاں پھر وہ جو آقا تھا کچھ عرصے کے بعد محمود غزنوی کا جب انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بھائیوں نے حکومت نہ سنبھالا تو پھر شہاب الدین غوری نے حکومت سنبھال لی، شہاب الدین غوری۔ تو یہ جو لڑکا تھا یہ شہاب الدین غوری کے ساتھ ہوتا تھا۔ شہاب الدین نے اس کا نام رکھا قطب الدین۔ ایبک جو ہے نا اس کے نام کے ساتھ یہ ایبک لگاتے تھے۔ اس کی ایک انگلی جو ہے نا وہ کٹی ہوئی تھی، ایک انگلی میں عیب تھا نا،
اس وجہ سے اس ایب کی وجہ سے اس کا نام ایبک رکھ دیا تھا اس نے، قطب الدین ایبک اس کا نام۔ یہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اور باپ کی طرح مانتا تھا، یہ بھی بچے کی طرح بیٹے کی طرح اس کو پالتا رہا، بڑا کرتا رہا۔ جب ہندوستان پر پہلا حملہ کیا نا شہاب الدین غوری نے، تو اس حملے میں انتہا درجے کا ناکام ہوا اور مرنے کے قریب تھا۔ اسی قطب الدین ایبک نے اسے گھوڑے سے اٹھایا اور اپنی سواری پر سوار کیا اور غزنی بھاگا، پھر پیچھے پوری فوج بھاگی، وہ ہار گئے، وہ جنگ ہار گئے۔ پھر دوسری جنگ میں فتح ہوئی جو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا وفادار تھا اس کا۔ تو شہاب الدین غوری نے جب اس کی وفاداری دیکھی نا تو اپنی سلطنت کا وزیر اعظم اس کو بنا دیا۔ اب ایک چھوٹا سا غلام تھا نا، وہ پہلے سپاہی بنا، پھر سپاہ سالار بنا اور پھر وزیر اعظم بن گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ شہاب الدین غوری جب انتقال کر گیا تو یہی ہوا کہ شہاب الدین غوری کے جو بھائی تھے نا وہ بھی نالائق تھے۔ تو یہی قطب الدین ایبک ہے، اس نے شہاب الدین غوری کے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی آپ دیکھ لیں یہ لوگ تو چلانے والے ہیں نہیں۔ تو شہاب الدین غوری کے بھائیوں نے باہمی مشاورت سے قطب الدین ایبک کو بلا شرکت غیر پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ آج یہ جو پاکستان ہے نا، یہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالٹا، یہ جو پوری جو سرزمین ہے نا، اسے پورا ملا کر ایک ہند بنتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی ہندوستان میں اگر ہم گنتی کریں نا تو 10 ملک نکل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی سرزمین کا بلا شرکت غیر مالک بن گیا قطب الدین ایبک، پورے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں تھا۔ لیکن آج کوئی جانتا ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ ادھر ہی لاہور میں ہے، انارکلی باغ میں ایک چھوٹی سی پتلی کسی گلی میں یوں سمجھ لیجئے کہ 2 پلاٹ کے احاطے میں اس کی چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، گمنام قبر ہے، کوئی پہچانتا نہیں اسے، کوئی اسے نہیں پہچانتا۔ پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا لیکن آج اس کی قبر بھی گمنام ہے۔ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قطب الدین ایبک کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیا کارنامے کیے، لکھا ہوا ہے۔ اور اکثر و بیشتر وہاں کے اپنے لوگ نہیں جانتے، ہم تو بہرحال پھر بھی دور ہیں۔ تو یہ ادھر ہی ہے نا ہندوستان میں، لاہور میں ہے، کون جانتا ہے یہ غزنی سے چلا کہاں تک پہنچا اور اتنا بڑا بادشاہ ہوا، لیکن لوگوں نے، تاریخ نے اس کو فراموش کر دیا۔ وہیں سے ایک اور بھی شخص آیا غزنی سے اور وہ آج لاہور کا بادشاہ بنا ہوا ہے، داتا صاحب ہیں، وہ بھی غزنی سے آئے نا، اسی زمانے میں آئے تھے، اسی زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے سے آئے ہوئے تھے داتا صاحب۔ آج قطب الدین ایبک کو نہ اس کی قبر کو کوئی جانتا ہے، لیکن داتا صاحب سے کوئی بھی پوچھے، ایک بچے سے بھی آپ وہاں اسٹیشن پر کھڑے ہو کر پوچھیں گے نا داتا صاحب جانا ہے، انگلی پکڑ کر آپ کو لے جائے گا مزار پہ۔ لیکن کسی بڑے سے بھی پوچھیں مجھے قطب الدین ایبک کی قبر دکھاؤ، وہ نہیں دکھا سکے گا۔ تو کتنا فرق ہے، جو اللہ کا کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اسے مرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے شاد و آباد رکھتا ہے۔ کتنے غوث قطب، کتنے ابدال، کتنے غوث ابدال، کتنے قطب، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے غوث، کتنے ابدال، قلندر کتنے، ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ آئے ہیں زمانے میں سکندر کتنے بادشاہ آئے، ان کے مزارات بالکل بے نام ہیں، لیکن جو فقیر ہوتے ہیں ان کے مزارات کو اللہ تعالی ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو ایک غریب شخص ہے لیکن وہ نام والا ہو گیا، اور ایک بادشاہ ہے وہ بے نام کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہیں بے نام نہیں رہنے دے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا جب غریب ہوتا ہے تو بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی امیر ہو جاتا ہے ساری چاہت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک طریقہ تھا، ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہا، اس کا نام تھا قارون، بہت ہی مشہور ہے۔
قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور قرآن مجید کا اور یہ یعنی کہ تورات کا اس زمانے میں بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آیا نا، وقارون وفرعون وہامان، ان تینوں کا ایک ساتھ ذکر آیا، وقارون وفرعون وہامان، قارون اور فرعون اور حامان، ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ پوری عبارت ہے۔ تو دیکھیے قارون کا لفظ پہلے آیا، فرعون کا ذکر بعد میں آیا، حامان کا ذکر اس کے بھی بعد میں آیا۔ حالانکہ فرعون اس سے بڑا کافر، فرعون سے بڑھ کر کافر کون ہوگا، لیکن فرعون کا ذکر بعد میں آیا، قارون کا ذکر پہلے آیا۔ امام سیوطی نے فرمایا قارون کا ذکر ترتیب میں پہلے اس وجہ سے آیا، یہ اگرچہ اللہ کو نہ ماننے والا تھا لیکن علم والا تھا، تو اس کے علم کی وجہ سے اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام ماننے والوں کا ذکر کیا تو قارون کا ذکر پہلے کیا۔ تو علم کا ذکر جو ہے نا، علم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دشمن کو بھی علم آ جائے تو کچھ وقار آ جاتا ہے۔ تو یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتا تھا، چاچا زاد بھائی تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اور پھر حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو قارون ہے نا، یہ دیکھ دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ اور آ کر کہتا اے موسیٰ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، جیسے ہارون آپ کا بھائی ہے، تو آپ نے ہارون کو اتنا بڑا مقام دے دیا، ایسی فضیلت دے دی، آپ نے حضرت ہارون کے لیے ایک ذمہ داری دے دی تھی، اور ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہمیشہ قربانی کے پتھر کے پاس رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مذبح، قربانی کا پتھر، وہ چٹان۔ آج جو بیت المقدس میں ایک گنبد بنا ہوا ہے نا، اسی گنبد کے نیچے چٹان ہے، اور اسی چٹان کے اوپر چل کر رسول اللہ معراج پر گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا تاریخی پتھر ہے، اس پر جو ہے نا بنی اسرائیل اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ جب وہ قربانی پیش کرتے نا، کوئی بھی جانور ذبح کر کر اس کا گوشت وہاں رکھ دیتے، اور اگر اللہ قبول کرنا چاہے تو آسمان سے ایک بجلی آتی، ایک آگ کا شعلہ آتا، اور سارا گوشت جل کر ختم ہو جاتا، اوپر چلا جاتا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ گوشت پڑے کا پڑا ہی رہ جاتا، وہ چیل کوے کھا لیتے تھے۔ تو وہ بڑا ہی معجزاتی پتھر تھا، قدرت اللہ کی قدرت کا بڑا ہی خاص انعام تھا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس پتھر کے قریب ہی حضرت ہارون کو آپ نے ذمہ داری دی کہ جو بھی قربانی لے کر آئے گا آپ کی ذمہ داری ہے اس پتھر پر وہ قربانی چڑھانے کی۔ تو قارون یہ کہتا کہ رسالت کی ذمہ داری آپ نے لے لی، قربانی کی ذمہ داری اپنے بھائی ہارون کو دے دی، میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں، حالانکہ میں تورات میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جو بھی ذمہ داری کسی کو ملی ہے وہ رب کی عطا سے ہے، اور رب کا حکم ہے، رب نے حکم دیا تو میں نے اسے ذمہ داری دے دی، اگر رب کا حکم آئے تو تمہیں بھی ذمہ داری مل جائے گی۔ اس وجہ سے وہ جلتا رہتا، حالانکہ اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، علم بھی ہے، اور مال اتنا، پہلے تو ہے نا وہ بڑا غریب تھا، جیسے کہ میں نے بتایا بڑا غریب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یوں ہی روتا کہ اگر اللہ نے مجھے امیر کر دیا، مال و مال کر دیا، بنی اسرائیل کا خیال کروں گا وغیرہ وغیرہ، جیسے میں نے خطبے میں تمہید میں بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، بڑا مال آیا، اتنا مال آیا اس کے پاس، کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت اس کی چابی اٹھانے سے تھک جاتی تھی۔ کہتے ہیں 400 گھوڑے ہوتے یا 400 گدھے یا خچر ہوتے جن کی پیٹھ پر فقط اس کے مال کی چابیاں ہوتی تھی، اور وہ تھک جاتے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے چابی لوہے کی بنائی تو وزنی ہوتی، تو مزید اور مشکلات کا سامنا ہوتا، تو اس نے لکڑی کی چابیاں بنائی تاکہ چابی کا کام بھی ہو جائے اور ہلکا پن بھی رہے۔ اسے بھی اٹھانے والے 400 ہوتے تھے، اور اس میں مزید اور بھی تعداد بتائی گئی، 400 گھوڑ سوار یا گدھے سوار ہوتے، ان پر اس کی فقط چابی ہوتی تھی۔ یہ کہیں بھی بڑے مجمع میں جاتا نا تو اپنی یہ سواری لے کر جاتا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اس کے پاس مال کتنا ہے، لوگوں کو، اس لیے کہ جس کے پاس غرور و تکبر آ جائے نا تو پھر اس کے اندر دکھاوا بھی تو آ جاتا ہے نا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ چابی اٹھانے والے 400 ہوتے تو اس کی حفاظت کرنے والے کتنے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو چوری کا اور ڈاکہ کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا،
تو ایک بڑی فوج ہوتی تھی جو اس کے ساتھ چلتی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے دیا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن جب اللہ نے دیا تو اب یہ کنجوسی کرنے لگا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض و عناد رکھنے لگ گیا، آپ کی شان اور آپ کے عہدوں کو دیکھ کر حسد کرنے لگ گیا کہ اللہ نے انہیں اتنا کچھ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ بہرحال وہ ساتھ ساتھ رہتا۔ ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ کا حکم آیا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تمام بنی اسرائیل زکوٰۃ کی رقم لے کر پہنچنے لگے۔ قارون کہنے لگا میں تو آپ کا بھائی ہوں، لہذا زکوٰۃ میں سے مجھے تو کچھ تخفیف ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 1000 میں سے ایک دے دینا، 1000 میں سے ایک، یعنی 1000 بکریوں میں سے ایک بکری، 1000 روپے میں سے 1 روپے۔ ہمارے ہاں تو 1000 میں سے زیادہ ہے نا، لیکن وہ 1000 میں سے ایک ہی دینا تھا اسے۔ اب وہ خوش گیا، اور جب حساب کرنے لگا تو بہت بڑی رقم اس میں سے بھی نکل رہی تھی، تو وہ تو دل ہی تھام کر بیٹھ گیا کہ 1000 میں سے بھی اتنی رقم اگر ہر سال نکلتی رہے تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا، میری تو ساری رقم ڈوب جائے گی، میں نے محنت سے کمائی ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ صاف انکار تو نہیں کر سکتا نا، بنی اسرائیل میں آ کر اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو اکسانے لگا اور کہنے لگا دیکھو یہ ایک نئی ترکیب انہوں نے سوچی ہے مال جمع کرنے کی، اور آہستہ آہستہ اب یہ ہم سے مال لے رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں۔ یہ ایک دن کی بات ہو، 1 سال کی بات ہو تو چلو بندہ کہیں سے کرا کر دے دے، یہ تو ہر سال ہمیں دینا ہوگا۔ تو تم سوچتے ہو ہم سالوں محنت سے کمائیں اور پھر یہ اس میں سے کچھ یہ لے جائیں، اتنا سارا لے جائیں، کیا تمہارے لیے برداشت ہے؟ تو جس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کب چاہتا ہے کہ اس کی جیب خالی ہو، اس کے پاس سے مال نکلے؟ تو بہت سارے لوگ تھے وہ کہنے لگے، حامی بھرنے لگے، ہاں یہ تو غلط ہے، تو آپ کچھ کرنا چاہیے، تو اگر علل اعلان کریں گے تو ہم تو باغی شمار ہوں گے، تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ مال بھی ہمیں نہ دینا پڑے اور یہ دعویٰ ہی ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں قارون نے ایک طوائفہ کو پیسوں پر خریدا، اور خریدنے کے بعد اس سے یہ وعدہ کیا اگر تم نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم تمہیں مال و مال کر دیں گے۔ کام یہ ہے کہ بھرے مجمع میں تم نے یہ کہنا ہے کہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بدکاری کی ہے، بس تم نے یہ عمل کرنا ہے، باقی ہم سمجھ لیں گے۔ علماء پر الزام ایسے ہی نہیں لگتے ہیں، ستیزہ کار ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شراغ بولہبی۔ علماء پر جو الزام لگتے ہیں نا ایسے نہیں، اصل میں انہیں راستوں سے ہٹانا ہوتا ہے۔ اگر براہ راست ہٹا دیں تو وہ تو غدار شمار ہوں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اگر علماء پر الزام لگے اور انہیں جیل کی زندگی ملے تو اس سے ان سے منحرف نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے بڑے علماء جیل گئے ہیں جھوٹے الزامات میں، تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے جیل کی زندگی میں ہی آخری وقت گزارے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بڑے عالم گزرے ہیں فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ آپس میں ہی یہ ساری ترکیب کی، اور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قارون حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں لوگ آپ کا وعظ و نصیحت سننا چاہتے، آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں، لہذا کوئی وقت دیجیے۔ آپ نے وقت دے دیا، ایک بڑا سا مجمع جمع ہے اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام انہیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو زنا کرے اسے پھاٹک میں لا کر یعنی چورنگی پر لا کر اسے زنا کی سزا دی جائے، پتھر مارے جائیں اور اسے رجم کر دیا جائے۔ یہ تمام کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، قرآن مجید میں بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ چند ایسے گناہ کی سزائیں ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں ایک جیسی ہیں۔ قتل کی سزا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، یہ تمام کتابوں میں ایک جیسی ہے۔ ہم نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا اور کئی مقامات پر ایسا ہے، یعنی زنا کی سزا یہی ہے کہ اسے چورنگی پر لا کر لوگوں کے درمیان میں اسے رجم کر دیا جائے۔ تو آپ نے بھی یہی سنا دیا، تورات پڑھ کر سنا دیے، تو اب یہ اس کے مقصد کی بات یہاں تک آ گئی نا۔ تو وہ کہنے لگا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زنا کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ حکم
صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے ہے۔ فرمایا ہمارے لیے اور آپ کے لیے برابر ہی ہے؟ کہا بالکل بالکل برابر ہے۔ اب مقصد کی بات آ گئی، اب وہ کہنے لگا بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی متعجب ہوئے، غمگین ہوئے، غصے میں آئے، اور آپ نے فرمایا کون عورت ہے جو دعویٰ کرتی ہے؟ عورت کو پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا، فوراً سامنے پیش کر دیا۔ مجمع کے اندر عورت آئی، ایک اونچی جگہ پر آپ نے اسے کھڑا کیا، اور وہ عورت کہنے ہی والی تھی، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلے میں جو کہتا ہوں اسے سن لو۔ آپ نے فرمایا اس رب کی قسم ہے تمہیں جس نے مجھے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا، تمہیں اس رب کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو 2 پارا کیا، تمہیں اس رب کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اس رب کی قسم ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم جھوٹی ہو یا میں جھوٹا ہوں؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدکاری کی ہے؟ اتنی قسموں کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا روب اس کے اوپر ایسا چھایا کہ وہ کہنے لگی کہ آج کا دن جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، جھوٹ بولا تو دنیا آ جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی، اگر سچ بول دیا تو نبی کی پاک دامنی رہے گی اور میرے لیے نبی کا ساتھ آخرت میں ہو جائے گا۔ لہذا اسی ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کیا، اور اس نے کہا، بھرے محفل میں کہا، بھرے مجمع میں کہا کہ مجھے قارون نے یہ اکسایا تھا اور اس نے لالچ دی تھی کہ میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھوں، الزام لگاؤں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو ایسے پاک ہیں جیسے ایک دن کا پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے۔ اعتراف کر لیا اس نے کہ مجھے اس نے اکسایا تھا، مجھے اس نے ورغلایا تھا۔ اب جب آپ کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا الزام تھا نا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، بہت روئے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اگر میں تیرا واقعی سچا نبی ہوں، بے شک میں تیرا سچا نبی ہوں، تو فرعون یہ قارون کو انجام تک پہنچا دے، قارون کو سزا دے، ایسی سزا دے کہ پھر آخرت تک رہتی دنیا تک کوئی شخص کسی پاکیزہ نبی پر کوئی تہمت لگانے کی جرت نہ کرے۔ آپ سجدے میں ہی تھے، وہی آئی کہ اے موسیٰ ہم نے زمین کو آپ کے لیے تابع فرمان کر دیا ہے، اب زمین کو جو حکم دیں وہ زمین حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہذا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ آج کا دن فیصلے کا دن ہے، جو قارون کے ساتھ ہے اس طرف چلا جائے، جو میرے ساتھ ہے اس طرف آ جائے۔ تمام لوگ ادھر آ گئے، فقط 2 بندے تھے جو قارون کے بہت ہی زیادہ وفادار تھے، وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ اور اب آپ نے حکم دیا زمین کو اسے اپنے اندر سما لے۔ آہستہ آہستہ زمین اسے نگلنے لگی، جب کمر تک وہ پہنچ گیا تو توبہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اب کی توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت سامنے دیکھ لے تو پھر توبہ نہیں ہوتی ہے۔ جب کندھے تک آ گیا پھر پکارنے لگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، ختم کر دیا۔ جب وہ سب کا سب ختم ہو گیا تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس وجہ سے زمین میں دھسا دیا تاکہ اس کی دولت پر خود قبضہ کر لیں۔ جب یہ آواز کانوں تک آئی، آپ نے حکم دیا ہے زمین جس طرح تو نے اسے ختم کر دیا ہے، اس کے محل کو، اس کی دولت کو، اس کے تم پورے خزانے کو بھی اپنے اندر سنبھالے۔ لہذا چشم زدن میں پورا محل زمین کے اندر گیا، پورا خزانہ زمین کے اندر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ کیسے انجام ہوا؟ دولت سے محبت کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ لہذا میرا پیغام، بس یہ وقت بھی ختم ہو گیا، پیغام میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا تھا نا کہ جب اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جب اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کے بندوں پر بھی احسان کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تیرا جو حصہ ہے اسے فراموش نہ کر۔ تو دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک مراد تو یہ ہے کہ دنیا میں تیرا حصہ یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کے لیے کمانے کے لیے تیاری کر لو۔
دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کما لے، یہ دنیا میں تیرا حصہ ہے۔ اور امام سیوطی نے لکھا کہ دنیا میں تیرا حصہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تو بہت زرق و برق لباس پہننے والا، بڑا مال رکھنے والا، بڑی دولت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے جو تیرا حصہ ہے اسے کبھی فراموش نہ کر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے تیرا حصہ آخرت کی طرف جانے میں سوائے کفن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولا نصیبک من الدنیا، دنیا سے تیرا حصہ کیا ہے؟ کوئی شخص کتنا بھی مالدار ہو، وہ دنیا سے کیا لے کر قبر میں جائے گا؟ سوائے کفن کے اور کچھ نہیں ہے نا۔ بس یہ کفن کا جو یہ لباس ہے نا، یہی ہر شخص کے لیے دنیا سے حصہ ہے جو قبر تک اس کے ساتھ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ سارا مال، ساری دکانیں، ساری جائیدادیں ادھر ہی رہ جائیں گی، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور بچے آپ کے پیسوں پر لڑنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہی کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو اس قدر اترا رہا ہے، تو یہاں سے لے کر کچھ نہیں جائے گا سوائے کفن کے، اسے فراموش نہ کر۔ حتیٰ کہ اس نے کفن کو بھی فراموش کر دیا تو اللہ نے اس کے لیے دنیا سے حصہ کفن بھی نہ رکھا، وہ ایسے ہی گیا نا۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ جو قرآنی واقعات ہیں نا، یہ ہمارے لیے پیغام دیتے ہیں کہ جب وہ سب ختم ہو گئے تو یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب ان کی دولت ختم ہو گئی تو ہر ایک کی دولت ختم ہو جائے گی۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کما لے۔ لہذا یہ جو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک نیکی 100 کے برابر، 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ نفلی ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 100 گنا، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس ماہ میں، ماہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات کا اہتمام ہم کرتے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، مزید کیجئے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ضرورت ماہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، غریبوں کو ضرورت جیسے آپ کو ضرورت روزانہ کھانے پینے کی ہوتی ہے، تو غریب بچوں کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا روزانہ کی۔ تو ایسی ترکیب بنائیے، چپکے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں ایک دن کا راشن ڈال سکتے ہیں، ایک مہینے کا راشن ہر مہینے ڈال سکتے ہیں، چپکے جا کر اس کے گھر میں یہ ترکیب بنا دیجئے، حتیٰ کہ آپ کو خبر ہو اور اسے خبر ہو، کسی دوسرے کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ جب آپ مر بھی جائیں تو خبر نہ ہو کہ گھر میں راشن کون ڈالتا تھا۔ اگر یہ تھوڑی سی اگر کوشش کرے نا، اس طرف ہماری توجہ کم ہے، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ غریبوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب غریب کے بچے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کر دیں تو پھر عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے دیے سے کوئی غریب بچہ، بھوکا بچہ اگر پیٹ بھر کر کھا لے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا دے، تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، کس قدر سری اور اثر اس کی دعا ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا ماہ رمضان میں بھی اس کا خوب اہتمام کیجئے۔ جہاں آپ کے بچے عمدہ لباس پہننے کے لیے تیار ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے بھی تیاری کیجئے، یتیموں کے لیے بھی دیکھیے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیے، بھائی بہنوں کو دیکھیے جو غریب ہے، جو میں نے پہلے کہا، اور پھر اس کے بعد مذہبی اداروں کو دیکھنا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ یہاں کا جو مدرسہ ہے وہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ لہذا صدقات و خیرات و فطرات، ہمارے علماء کرام نے اس سال فطرہ کی رقم 320 روپے مقرر فرمائی ہے، ہر ایک شخص کے لیے ہے، ایک دن کا بچہ ہو اس کے لیے بھی فطرہ کی رقم نکلے گی۔ جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے فطرہ نہیں ہے، جو موجود ہیں، جو بالغ ہیں، جو مرد ہیں، جو عورت ہیں، جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، سب کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، سب کے لیے فطرہ کی رقم ایک ہی ہے، 320 روپے فطرے کی رقم ہے، اور یہ گندم کے حساب سے ہے۔ اگر آپ کشمش کے حساب سے دینا چاہیں تو اس کی رقم مزید بڑھے گی، اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہیں تو 4500 روپے بنیں گے۔ تو ایسا بھی ہونا چاہیے جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ گندم کے حساب سے فطرہ نہ دیں، بلکہ کھجوروں کے حساب سے دیں،
پنیر کے حساب سے بھی دیتے ہیں اور کشمش کے حساب سے بھی دیتے ہیں، تو کھجور اور پنیر اور کشمش کے حساب سے اگر دینا ہے تو اسے 4 کلو دیکھیں گے۔ گندم 2 کلو ہے اور باقی ساری چیزیں 4 کلو ہیں۔ 4 کلو کی رقم آپ دیکھ لیجئے، وہی رقم آپ نکال دیجئے، آپ کی فطرے کی رقم ہو جائے گی۔ لہذا اس طرح سے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جس طرح سے آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ جس طرح سے آپ خوشحالی کے ساتھ عید الفطر کا انتظار کر رہے ہیں، غریب بچے بھی عید الفطر کا انتظار کریں، اللہ کا گھر بھی آباد رہے۔ ہاں، اس میں ضرور دیکھنا ہے کہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں، ہرگز انہیں نہ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن مسجدوں میں انہیں ممانعت ہو جاتی وہاں نہیں آتے، اور جن مسجدوں میں ان کے لیے ممانعت نہیں ہوتی وہاں وہ کوئی اس کونے سے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس کونے سے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یحرم فیہ السؤال ویکرہ الاعطاء، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور مسجد میں سوال کرنے والے کو دینا بھی منع ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو مسجد میں سوال کرنے والے کو دے تو اس پر اتنا گناہ ہے کہ پھر 70 روپے وہ دوسرے کو دے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ لہذا یہ جو ہے نا، ہم نے خود ہی عادت خراب کر لی ہے۔ جب ہم خود ہی سخت ہو جائیں گے تو پھر یہ مانگنے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ نہیں، مسجد سے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، لہذا بازاروں میں جائیں۔ لہذا دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے یا واقعی ضرورت مند ہے۔ جو پیشہ ور فقیر ہوتا ہے رنگ ڈھل سے، چال سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی اتنے بڑے مجمع میں وہ کھل کر بول سکے۔ اگر آپ کو یہاں کھڑا کر دیا جائے نا، جتنے بھی بولنے والے ہوں، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگیں گے، کانپے ٹانگنے لگیں گی، تو ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن وہ کتنے جرأت مند ہوتے ہیں، تو انہیں باقاعدہ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ آسانی سے تیز آواز سے بول دیں، رو رو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو یہ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے، تو انہیں نہ دیں۔ ہمارے پاس اپنے دینے والے اتنے لینے والے بہت ہیں، ہم پیشہ ور فقیروں کو کیوں دیں؟ جن پر ہمیں شک ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، جب ہمیں شک ہے تو ہم انہیں کیوں دیں؟ ہم انہیں کیوں نہ دیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ضرورت مند ہے؟ جو ہمارا پڑوسی ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو ادارہ ہے، باہر اسٹال لگا ہے مدرسے کے لیے، آپ حضرات جاتے ہوئے لازمی طور پر انہیں بھی کچھ دیجیے گا۔ صدقات و خیرات و فطرات کے لیے اس جامعہ کو، مسجد کو، مدرسے کو ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا